یہ میں نے اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہا ہے ان کا یہ جو ابھی تھوڑے ہی دیر پہلے انہوں نے بات کی ہے نا، اس کو نکال کے ریکارڈ کر کے سیو کر کے رکھ لیں. انہوں نے کہہ دیا منصور علی شاہ صاحب ہی سر اگلے چیف جسٹس ہوں گے، بس بات ختم ہوگی میرے خیال میں. شعیب صاحب دیکھیں اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن جنہوں نے کرنا ہے مجھے بتائیں کہ ان کی زبان پہ اعتبار ہم کیسے کر لیں. آج سے 1 مہینہ پہلے 12 جولائی کو تقریباً 20 ایک دن پہلے عطا تارڑ صاحب آتے ہیں گرجتے ہوئے، اس سے 4 دن پہلے کہتے ہیں ہم اے پی سی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے پی سی کے لیے ہم ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے کہا جی ہم آ جائیں گے. لیکن 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور 15 جولائی کو گرجتے برستے ہوئے عطا تارڑ صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، اور یہ ہماری حکومت کا بھی فیصلہ ہے اور اتحادیوں کا بھی فیصلہ ہے. ٹھیک. اور اسی دن اتحادی کہتے ہیں ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی، اور حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر اگلے دن باقی منسٹرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اور آج تک وہ ان کی پریس کانفرنس ہوا میں تحلیل ہوگی، اور جن کے کہنے پہ کی وہ سب آپ کو پتہ ہے. ٹھیک. دیکھیں یہ کٹ پتلی ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس اقتدار ہے. میاں جاوید لطیف کے بقول جنہوں نے حکومت دلائی ہے اسٹیئرنگ پہ ہوئے ہیں، اچھا، اور انہوں نے ہی چلانا ہے، انہوں نے ہی بچانا ہے. جو وہ کہہ دیں گے اگلے دن انہوں نے کھڑے ہو کے وہی راگ الاپنا شروع کر دینا ہے. ان کے پاس اختیار ہو، ان کا اپنا مینڈیٹ ہو، پھر یہ اپنے فیصلے کریں، پھر ہم مانیں کہ ہاں جی یہ بات درست بات جو کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں. اچھا ہم فار دی ٹائم بھی شعیب صاحب اس کو بائی پاس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ میرا سوال یہ، اس کو تو کسی صورت نہیں کیا جا سکتا نا. یہ تو ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر بننا ہی اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. کس طرح بائی پاس کر لیں گے اس کو؟ یہ دیکھیں پہلی بات آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے پہلی بات تو یہ ہے، اس انسرٹینٹی کو، اس ابہام کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا، بڑا سمپل. آپ نے اس وقت 3 مہینے پہلے یعنی 88 دن تقریباً آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا 21 جون کو. حالانکہ بندیال صاحب کے ایکسٹینشن کا تو کوئی ایشو نہیں تھا، یہ تو ان کو اپنا مخالف سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ نے 88 دن پہلے ایک پریکٹس خود اڈاپٹ کر لی، اور آج اس ابہام کو دور کرنے کے لیے 2 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا ہے. ٹھیک. تو آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں، بات ختم ہو جائے گی. اس ایشو سے تو دوسری بات ہی نہیں ہوگی. یہ کو ہم تو نہیں باتیں پھیلا رہے، بات یہ ہے کہ یہ خود اپنی باتوں سے ابہام پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا کہ آئین کے مطابق جو سینئر موسٹ ہوگا سپریم کورٹ میں وہی بنے گا. اور جو ایکٹنگ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں ہاشمی صاحب، وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ہاں جب چیف جسٹس بنائیں گے آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ، اس کے اندر سینئر موسٹ نہیں لکھا ہوا، جیسے آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں جو کچھ بنا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو سینئر موسٹ ہے وہی بنے گا، اور وہ منصور شاہ صاحب بنتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. اس وجہ سے کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ میجورٹی سینٹ میں ہے 2/3، نہ ان کے پاس نیشنل اسمبلی میں ہے. اب طریقہ واردات ان کے مختلف ہو سکتے ہیں. اب واردات کا طریقہ کیا ہے کہ جی پہلے تو کوشش کر لیں کہ ہم ججز کی تعداد بڑھا لیں. ججز کی تعداد بڑھا کے اس میں اپنی اکثریت بنا کے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ایک لا منسٹر ہوتا ہے اور ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تینوں ایک ہی کچھ ہیں. 3 وہ ہو جائیں گے، ایک قاضی صاحب ہو جائے گا، ایک جسٹس امین الدین صاحب ہو جائیں گے. 5 کی ایک اکثریت پیدا کر کے اپنی مرضی کے جو جیسا تیسا بھی جج ملے اس کو لگا دیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو واپس لے لیں یا کوئی بھی اور طریقہ کار کر لیں. اور اس دوران یہ قانون سازی کوئی ایسی کریں جو کہ وہ جج صاحبان اٹھ کے اپنی پسند کے یا وہ ہم خیال جو بھی ججز یہ لگائیں ان کے ذریعے کوئی بھی ایسا فیصلہ لے لیں، جس طرح 13 جنوری کو آیا تھا، بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا، جس کے خرابیاں آج تک سپریم کورٹ کو خود کہنا پڑا کہ یہ نہیں. ایک منٹ شعیب صاحب یہ خبر ہے، یہ آپ کا ڈر ہے یا پھر آپ کی ایک سجیشن ہے؟ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہیں آپ کا یہ آئیڈیا ہے نا پک کر لیں کہ یہ جناب یہ بھی طریقہ کار ہے. نہیں، ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. دیکھیں ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. ان کی پہلے دن سے لے کر اچھا مجھے بتا دیں، فل کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہمارے حق میں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کو آپ سیٹیں دے دیں. ٹھیک ہے. آج تک دی ہیں. یہ نیا ایکٹ نہیں پاس کر کے لے آئے. کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں؟ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کرائیں اسلام آباد کا، پھر نیا ایکٹ لے آئے کہ نہیں جی ہم تو یہ الیکشن ہم کرائیں گے نہیں. پھر اس میں لوٹا کریسی رکھ دی کہ جناب نہیں، ڈائریکٹ الیکشن جو چیئرمین اور وائس چیئرمین کا ہوتا تھا وہ ہم آئندہ کے لیے منتخب کریں گے تاکہ بندے اٹھائیں یا خریدیں، ان کے ذریعے آپ چیئرمین بنائیں اور پھر ان چیئرمین کے ذریعے میئر بنائیں. آپ ہاں اگر آپ نے اچھائی کرنی ہے
تو میئر کا الیکشن بھی ڈائریکٹ کرا دیں پورے اسلام آباد سے, جس کو ووٹ پڑیں گے وہ میئر بن جائے گا, جیسے باقی جگہوں پہ ہوتا ہے. آپ بجائے اس کو بہتری کرنے کے خرابیاں کرنے, اس لیے ان کی بدنیتی کی بنیاد پر اور ان کے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت اگر درست ہو, آج نوٹیفیکیشن کریں, یہ رات کو ہی نوٹیفیکیشن کر دیں. کتنے ان کے کوئی پیسے لگ رہے ہیں, جو سینئر موسٹ ہے آئین کے مطابق ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, آپ کر دیں. اس میں ان کو کیا پرابلم ہے, کسی کو کیا ابہام ہے؟ ٹھیک ہے, ابہام تو یہ خود پیدا کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر, جس کی وجہ سے آج ہم جو کچھ فیس کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں. اطہر کاظمی صاحب, یہ ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کیا یہ ٹھپا لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یا ظاہری بات ہے یہ کوئی فکس رول تو نہیں ہے کہ جناب یہ اتنے دن پہلے نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے, یہ بھی حقیقت ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے, تو اس بنیاد کے اوپر کیا اس پہ شک کیا جا سکتا ہے اطہر صاحب؟ نہیں جی بالکل نہیں, بڑے صاف نیت لوگ ہیں یہ, میرے خیال میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں. تو میں تو پہلے تو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن دفعہ یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وزیر قانون تھے, یہی وزیر اعظم تھے, اس وقت تو فوراً نوٹیفیکیشن آ گیا تھا, اب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے. لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس وقت جو اتنی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, مختلف قانون سازیوں کے حوالے سے لوگ تبصرے کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس ساری صورتحال کے اندر جہاں پہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک دن کے اندر 50 پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے, لیکن حکومت کے آپ رویے دیکھ لیں. پارٹ ٹائم انہوں نے وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے, جو پارٹ ٹائم چیئرمین پی سی بی ہے, اور عدالت کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا وہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا. تو یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو جس کی وجہ سے آپ کو اوور آل لگتا ہے اس طرح ہے کہ ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بحران کی کیفیت ہے. اب کیا حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے, موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ حکومت کمفرٹیبل ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ان کے برملا اس چیز کا اظہار کیا گیا, حکومتی شخصیات اس حوالے سے کہتی رہیں کہ ہم ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گے, جوڈیشل پیکیج آئے گا, مختلف چیزوں کے اوپر اس قسم کی خبریں بھی آتی رہیں, اور حکومتی شخصیات خود بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ میرے خیال میں حکومت آخری دن تک کوشش کرتی رہے گی کہ یہ جو سیناریو آپ نے پینٹ کیا اس سیناریو کو کسی طریقے سے عملی جامہ پہنایا جائے. باقی اب یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ابھی تک جو ہے ان کی کوئی وہ ارادہ نہیں ہے نوٹیفیکیشن کرنے کا. ابھی تک جو ان کا وہ پلان ہے اوریجنل قانون سازی کے ذریعے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, فی الحال یہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہے. نہال صاحب, یہ سر ختم کریں ان چیزوں کو, میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال کر لیتا ہوں, میں آپ اس کو ڈینائی کر دیں. آپ مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن کیا آپ لوگ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ دیں نہیں, بولیں, کہہ دیں نہیں. دیکھیے موجودہ چیف جسٹس ایکسٹینشن لینا بھی نہیں چاہتے. تو آپ دینا بھی نہیں چاہتے نا؟ یہ تو ایکسٹینشن کا, ارے بابا وہ لینا نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں ہم دینا نہیں چاہتے. وہ لینا بھی نہیں چاہتے اصل میں بات. نہیں آگے اگلا جملہ بھی بولیں. نا ایک منٹ اگلا جملہ بھی بولیں. وہ لینا نہیں چاہتے اور ہم دینا نہیں چاہتے. ہم جی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. کریڈٹ گوز ٹو عطا تارڑ کہ وہ ایک بال پھینکتا ہے اور ان کو اس بال کے پیچھے لگا دیتا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے, اور یہ اسی کے اوپر کھیلتے رہتے. پھر وہ پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو بال نہیں تھا, یہ تو کوئی گیس کا غبارہ تھا, بس ختم. تو یہ بیچارے اتنے عقل سے پیدل ہیں, کبھی نیت پہ بات کریں. اچھا بے روزگار لوگ ہیں, ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے, تو ہمارے کام کو نا وہ چیز کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے دکھاتے ہیں رائٹ, گھماتے ہیں ہم لیفٹ ہیں. تو یہ لگے رہتے ہیں انہی ساری چیزوں میں. ہمیں اور بہت سارے سنجیدہ کام کرنے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ہم بڑے با اختیار ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب با اختیار ہیں, وہ آئین اور قانون کے تحت ہی انہوں نے حلف اٹھایا, اور پاکستان کے تمام ادارے یار اطہر صاحب آپ سیریسلی بات کو سنیں پلیز. اطہر صاحب آپ سیریسلی بات کو سنیں, آپ مسکرا رہے ہیں ان کی بات کے اوپر. نہال صاحب کی بات غور سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں با اختیار. میں خوش ہو رہا ہوں. دیکھیے یہ خوشی کا عنصر ملک کا بیسک چیز ہے, وہ ہمارے جو پاور ہم ڈرائیو کرتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن سے اور پارلیمنٹ سے کرتے ہیں. نہال صاحب پارلیمنٹ میں یہ جو آپ نے ابھی بات کہی, شہباز شریف صاحب ہیں. نہال صاحب یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم ایک با اختیار وزیر اعظم ہے, تو یہ جو تھوڑی دیر پہلے اطہر صاحب نے ایک شلی چھوڑی تھی, انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ لگایا ہوا ہے, ان کا وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں ہے, تو یہ شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوئے ہیں, یہ ان کی چوائس ہے. یار مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات کو سوچ کر کے, کیا محمد اورنگزیب صاحب پاکستان میں نہیں ہے ان کا نام,
وہ کیا چنگپونگ کوئی وہ کوریا سے یا جاپان سے آئے ہیں؟ کیا نقوی صاحب پاکستانی شہری نہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں؟ اور کیا دیکھیں نا، یہ سارے پاکستانی لوگ ہیں اور پاکستان کے سسٹم میں ہی رہتے ہیں اور وہ ڈیلیور بھی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں بات کرنا چاہیے وہ بات کرنا چاہیے تھا کہ ہم IMF سے چھٹکارا کیسے پائیں، ہم لوگوں کو ریلیف کتنا دیں۔ آج سیلاب پہ بات ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ